اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذالک بأنہم قالوا انما البیع مثل الربا وأحل اللہ البیع وحرم الربا فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہى فلہ ما سلف وامرہ الی اللہ ومن عاد فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جو لوگ اپنا مال دن رات کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور ان کے لیے کسی خوف کا اور کسی رنج کا کوئی مقام نہیں ہے مگر جو لوگ سود کھاتے ہیں۔ ان کا حال اس شخص کا سا ہوتا ہے جو شیطان نے جسے چھو کر باولا کر دیا ہو، اور وہ اس حالت میں ان کے مبتلا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ تجارت بھی تو آخر سودی جیسی چیز ہے، حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام۔ لہٰذا جس شخص کو اس کے رب کی طرف سے یہ نصیحت پہنچے آئندہ کے لیے وہ سود خوری سے باز آ جائے تو جو کچھ وہ پہلے کھا چکا سو کھا چکا، اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اور جو اس کے بعد پھر اس حرکت کا اعادہ کرے تو وہ جہنمی ہے جہاں وہ ہمیشہ رہے گا۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا یحب کل کفار اثیم۔ اللہ سود کو مٹاتا ہے، سود کو ڈسکریج کرتا ہے اور صدقات کو اور خیرات کی نشو و نما کرتا ہے۔ اللہ کسی ناشکرے اور بدعمل انسان کو پسند نہیں کرتا۔ ہاں، جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں اور صلاۃ قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، ان کا اجر بے شک ان کے رب کے پاس ہے، اور ان کے لیے کسی خوف اور کسی رنج کا موقع نہیں ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ وإن تبتم فلکم رؤوس اموالکم ولا تظلمون ولا تظلمون۔ وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ ہاں، جو لوگ ایمان لائے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، صلاۃ قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا کوئی موقع نہیں ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو، جو کچھ تمہارا سود لوگوں پر باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو اگر واقعی تم ایمان لائے ہو، لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا تو آگاہ ہو جاؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے، اب بھی توبہ کر لو
اور سود چھوڑ دو، اپنا اصل سرمایہ لینے کا تم کو حق ہے، نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ تمہارا قرض دار اگر تنگ دست ہو تو ہاتھ کھلنے تک اسے مہلت دو، جو صدقہ کر دو تو یہ تمہارے لیے اور زیادہ بہتر ہے، لیکن اگر تم اس بات کو سمجھو تو۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ اگر تم جو ہے وہ اب بھی توبہ کر لو، سود کھانا چھوڑ دو، اپنا اصل سرمایہ لینے کے تم حقدار ہو، نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ تمہارا قرض دار اگر تنگ دست ہو تو ہاتھ کھلنے تک اسے مہلت دو، جو صدقہ تم کر دو تو یہ تمہارے لیے، اگر اس کو تم معاف کر دو تو یہ تمہارے لیے اور بہتر ہے، اگر تم اس بات کو سمجھو کہ یہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے بہت بڑی جو ہے رعایت ہے کہ تمہارا مال بھی تمہارا اصل کا تم کو حقدار بنا رہا ہے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَرْجُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تَوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ فرمایا اگر تم سمجھو اس دن کی رسوائی اور مصیبت سے بچو جب کہ تم اللہ کی طرف واپس ہوگے، اور ہر شخص کو اس کی کمائی ہوئی نیکی یا بدی کا پورا بدلہ ملے گا، اور کسی پر اس دن ظلم نہ ہوگا، بلکہ عین اس کے ایمان اور عمل کے مطابق اس کو بدلہ دیا جائے گا۔ ناظرین، یہ سورہ البقرہ کے 38ویں رکوع کی آیات تھیں جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ اس میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے اور سود کی حرمت کا فائنل اعلان ہوا ہے، اور سب سے یہ اس وقت حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے خاندان کے لوگوں کے بارے میں کہا کہ ان کے جتنے سود ہیں ان کے کسی کے ذمے، تو عرب میں سود کی لعنت جو ہے وہ ہر طرف پھیلی ہوئی تھی، یہاں تک کہ جو کفار اور مشرکین تھے انہوں نے سود کا کتنا لمبا چوڑا جال بچھا رکھا تھا، جیسے آج کی دنیا میں جو مالی انٹرنیشنل مالی ادارے ہیں جو دنیا کو سود در سود کے اس میں جکڑ کر رکھتے ہیں، غلام بنا کر رکھتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 1 مہینہ پہلے یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں جس میں سود کی حرمت کا فائنل اعلان کیا گیا، اور فرمایا گیا کہ جو اصل لے لے اور سود چھوڑ دے تو یہ اس کا حق ہے، اور اگر کوئی تنگ دست ہو تو اس وقت تک جو ہے وہ اس کو مہلت دے جب تک وہ اس کی پیئنگ کیپیسٹی نہ ہو، لیکن اگر اس کو بھی صدقہ کر دے تو یہ اس کے لیے اور بہتر ہے، اور انجام کے لحاظ سے آخرت میں اس کا رب اس کو بہت بڑا اجر سے نوازے گا۔ اور اگر فرمایا کہ تمہیں سب کو اس دن کی پیشی سے بچو جس دن تم اللہ کے پاس واپس بلائے جاؤ گے، اکٹھے کیے جاؤ گے، اور اس دن ہر شخص کو اس کی کمائی ہوئی نیکی یا بدی کا پورا بدلہ ملے گا، اور کسی کے اوپر جو ہے وہ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے، اس دن کی رسوائی سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے اپنے بھائیوں کے ساتھ ہمدردی اور محبت سے پیش آؤ۔ اگر وہ تنگ دست ہوں تو ان کی مدد کرو، اور اگر تمہارے پاس اللہ نے مال اور دولت دی ہے تو اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اپنے عزیز و اقارب کے اوپر خرچ کرو، کہ یہی نیکی ہے، اور یہ نیکی ہے جس کا بے حساب بدلہ تمہیں دیا جائے گا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وسائر المؤمنین۔